السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایک بہت بڑی اور ایک بہت اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے پولیس کے حوالے سے اور تیفی بٹ کے بڑے بھائی کے حوالے سے۔ خبریں کچھ میڈیا پر چل رہی ہیں، لیکن ان خبروں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ میں آپ کو آج کی ویلاگ میں بتانے جا رہی ہوں۔ خواجہ اظہر گلشن جو کہ تیفی بٹ کا بڑا بھائی ہے، پولیس نے حراست میں لے لیا ہے ویلنشیا ٹاؤن سے۔ یہ ذرائع کہتے ہیں، ذرائع کے مطابق یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، بہت سے میڈیا ہاؤسز نے اس کو باقاعدہ خبر کو شائع بھی کیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ خواجہ اظہر گلشن کون ہے۔ خواجہ اظہر گلشن ایک بہت بڑا تاجر ہے۔ ان کی ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کے یہ چیئرمین ہے۔ اس تنظیم کا نام ہے سپریم کونسل قومی تاجر اتحاد۔ یہ ایک تنظیم ہے جس کے یہ چیئرمین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جاوید بٹ صاحب کا جو ہے جنازہ ہوا، اور جنازے پر خواجہ اظہر گلشن کے ساتھ ایک صحافی نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے جنازے پر یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے اس کو کروانے والا کوئی اور نہیں، بلکہ اس کو کروانے والا لاہور کا ایک بہت بڑا افسر جس کو CCPO کہتے ہیں، بلال صدیق کمیانہ، یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ اور میں اس حوالے سے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کروں گا، اور میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیسے کسی کے اوپر بھی اٹھ کر الزام لگا دیتے ہیں، اتنا بڑا افسر اور پھر ایک باوردی شخص جس نے یونیفارم پہن رکھا ہے، CCPO کے عہدے پر وہ فائز ہیں، لاہور کے امن و امان کے وہ ذمہ دار ہیں، اور وہ تمام سچویشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف آپ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اچھا، یہ الزام ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو پولیس نے ان کو جب اپنی حراست میں لیا اور پولیس نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی اب بتائیے آپ کے پاس کون سے شواہد ہیں، آپ کون سی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ذرا مجھے بھی کچھ بتا دیں تاکہ شاید کوئی ایسی بات ہو جو میری نالج میں نہیں ہے۔ تو ان تمام سوالوں کا ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا، اور سمجھانے کے بعد پھر پولیس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے پروف کرنے کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے پریس کانفرنس میں کرنی ہے، تو پھر آپ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیسے دے دی؟ جس کے جواب میں خواجہ اظہر گلشن صاحب جو ہیں وہ بالکل خاموش تھے۔ تو جناب پھر آپس میں پولیس نے ظاہر ان کو سمجھایا، اور انہوں نے کہا اوکے، پھر پولیس نے ان کو اپنی حراست سے بری کر دیا، یعنی کہ چھوڑ دیا۔ خواجہ اظہر گلشن ایک بزرگ ہیں، اچھی خاصی ان کی عمر ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ہماری عزت کریں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے گا آپ وہ سٹیٹمنٹ دے دیں گے، تو ذرا دھیان رکھا کریں۔ اب ہم کچھ آگے چلتے ہیں، یہ تو اس خبر کی تصدیق ہے جو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جاوید بٹ صاحب کے صاحبزادوں کے حوالے سے۔ جاوید بٹ صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام حمزہ ہے اور ایک کا نام حیدر ہے۔ حمزہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس سارے کیس میں مدعی بنا ہوا ہے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ میڈیا کا انٹرویو دیا ہے، اور اپنے انٹرویو میں بہت سی باتوں کا انہوں نے انکشاف کیا ہے، بات چیت کی ہے، جو میں آپ کو آگے چل کر بتانے جا رہی ہوں۔ کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیفی بٹ کا جو قانونی معاملات ہوتے تھے، جو پرچے ہوتے تھے، جو پیسوں کا لین دین ہوتا تھا، یہ سارے معاملات کو جاوید بٹ دیکھا کرتا تھا۔ تو انہوں نے یعنی کہ ان کے بیٹے حمزہ نے یہ کہا ہے یہ سب غلط ہے، ایسا کسی قسم کا کوئی تصور نہیں، کوئی بات دور دور تک نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ ہمارے گھر آ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی گارڈ بھی نہیں ہے، اور وہ گاڑی جس میں والد صاحب میرے جا رہے تھے، اس گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ویپن، کوئی اسلحہ بھی پولیس نے برآمد نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی ایک مثال ہے کہ ہمارا یہ سارے معاملے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کے بزنس کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ برانچ روڈ کے اوپر چوک دال گرہ میں ہمارا ایک کارخانہ ہے، اور یہ کارخانہ ہمارا لوہے کا ہے، جس کو میں اور میرا بھائی مل کر چلاتے ہیں۔ میرا بھائی حیدر اور میں، ہم مل کر اس کارخانے کو چلاتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈر ورلڈ اور گینگ وار، دشمنیاں، قتل و غارت کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ جو انڈر ورلڈ ہے، یہ جو گینگ وار ہے، یہ جو قتل و غارت کی ہولی ہے، یہ جو دشمن داریاں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ تمام لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں، اور یقیناً میری بات کو سمجھیں گے کہ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ان کے رشتہ دار ہیں، تو یقیناً یہ حصے دار ہے۔ تو کوئی بھی شخص دنیا پہ کسی بھی رشتے کے بغیر نہیں آتا، رشتے ہوتے ہیں تو کوئی شخص دنیا پہ آتا ہے، اور رشتے آگے سے آگے
پھر بنتے جاتے ہیں. یعنی انڈائریکٹلی طور پر ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کچھ بھی معاملات ان کے نہیں دیکھتے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ رشتہ داری ہوتی ہے تو دنیا پہ آتے ہیں. اٹ مینس کہ انڈائریکٹلی طور پر اسٹیٹمنٹ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ صاف انکار کر رہے ہیں کہ ہمارا ان دشمنیوں سے، انڈر ورلڈ سے، قتل و غارت سے کسی قسم کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ سے تو ایسا ہی کچھ ظاہر ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی والدہ کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی تھی کہ والدہ کی طبیعت جو ہے وہ اب تک ٹھیک نہیں ہے، ان کی گولی جو ہے جو بازو میں لگی اس کو نہیں نکالا گیا. تو اس سوال پر حمزہ نے یہ بتایا ہے کہ بالکل میری والدہ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو گولی ان کی بازو میں لگی ہے وہ آج بھی بازو کے اندر موجود ہے. سوال کیا کہ کیوں بازو کے اندر اب تک وہ گولی موجود کیوں ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ بازو میں گولی اس وجہ سے موجود ہے، ڈاکٹرز ایسا کہتے ہیں کہ اگر یہ گولی نکال دیں گے تو آپ کی والدہ جو ہے وہ پیرالائز ہو سکتی ہیں، تو اس ڈر کی وجہ سے ہم نے ابھی تک اس گولی کو باہر نہیں نکالا. اچھا، سب سے اہم بات جو سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ تیفی بٹ جنازہ پر بھی نہیں آئے تو یقیناً بعد میں آئیں گے، کب آئیں گے، کیا طریقہ کار ہے، یہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں. بڑے تجسس ہے اس سوال پر، لیکن اس ٹاپک پر بات نہیں کی گئی. نہ حمزہ کی جانب سے کوئی جواب دیا گیا، نہ حمزہ کی جانب سے کوئی بتایا گیا، اور نہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو آج کی ویلاگ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملزمان جو ہیں، جیسا کہ تیفی بٹ آپ کے سامنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں، لیکن وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس کی حراست میں بھی نہیں ہے، پولیس گرفتار بھی اب تک نہیں کر پائی، جبکہ نامزد ملزم بھی ڈکلیئر ہیں. تو جہاں پر ہم اس موجودہ پرچے کی بات کرتے ہیں جو کہ باقاعدہ کیسر بٹ کا جس میں نام ہے اور امیر فتح کا اس میں نام ہے، اس حوالے سے آپ کو ایک چھوٹا سا جو طریقہ کار ہے وہ بتاتی چلوں کہ ایک لسٹ ہوتی ہے، اس لسٹ کو کہا جاتا ہے PNIL. اب اس میں نام ان لوگوں کا ڈالا جاتا ہے جو پولیس کو مطلوب ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر ٹریولنگ نہ کریں، ان کا اس لسٹ میں نام ڈال دیا جاتا ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں PNIL. اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ IG صاحب جو ہیں ہمارے، وہ ایک درخواست کرتے ہیں وزارت داخلہ کو، ان کو انہوں نے نام دیے ہیں ایک کیسر بٹ کا اور ایک امیر فتح کا. انہوں نے کہا ہے کہ اس لسٹ میں ان کا نام ڈال دیں تاکہ یہ ملک سے باہر ٹریول نہ کر سکے، چونکہ یہ ہمارے ملزمان ہیں اور ہمارا یہ ٹاسک ہے، ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. اس وجہ سے انہوں نے PNIL میں ان کا نام جو ہے وہ ڈال دیا ہے. یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں میں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی. تھینک یو.